بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ اب تو 15-16 تاریخ بھی ہو گئی ہے، اور پھر آگے ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مقدس میں، ذوالحجہ کے مہینے میں، لوگ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، ابھی سے لوگ جا چکے ہیں، جا رہے ہیں، اور جانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ حج کرنے والے حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ حج زندگی میں ایک بار ادا کرنا ہوتا ہے، ایک بار فرض ہے، اور وہ بھی اس شخص پر جو مالی استطاعت رکھتا ہے، راستہ پر امن ہے اور جو ہے مالی استطاعت بھی رکھتا ہے، اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں، جب حج فرض ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، زندگی میں ایک بار۔ فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہر سال ہے تو پھر تمہارے لیے حج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ زندگی بار ایک بار حج کرنا ہے، اور جو لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ دولت تو سب کے پاس ہوتی ہے، مال بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ مخصوص افراد کو دیتا ہے۔ حج بیت اللہ کی توفیق اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں، انہیں اپنے رب کا شکریہ بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے انہیں مسلمان بنایا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے احکام شریعہ کا ذوق عطا فرمایا، اور پھر یہ اسلام کی محبت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مال بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سینہ بھی کھولا، ہدایت بھی دی، اور وہ حج بیت اللہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حج کا یہ جو سفر ہے، کوئی 40 دن، یعنی 90% لوگ جو ہے وہ تو 40 دن کا ہوتا ہے، جو خاص کر کے پاکستان کے لوگ ہیں۔ 90% تو خیر لوگ جو ہے 40 دن کا ان کا ہوتا ہے حج کا۔ تو یہ 40 دن بڑے ہی قیمتی ہیں، یعنی زندگی، آپ کی عمر جو ہے 70 سال ہے، 80 سال ہے، 60 سال ہے، تو ان 60-70 سال میں سے یہ جو 40 دن ہیں اتنے قیمتی ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے ایسے اعمال سر انجام دینے ہیں کہ ہر قدم پر، ہر عمل پر نیکیوں کا ڈھیر ہے، اعمال صالح کا ڈھیر ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ حاجی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہے، کیونکہ اس کی عبادت میں ہے، اس کے احکام کو بجا لانے میں ہے، اور ایسے ایسے مقدس مقامات پر جو ہے نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، طواف بیت اللہ کر رہا ہے، اعمال صالح سر انجام دے رہا ہے، کہ جہاں ایک عمل کا ثواب 1,00,000 کے برابر، یا کم از کم ہزاروں اعمال کے برابر جو ہے اسے ثواب ملے گا۔ لہذا حج کرنے والے کو چاہیے کہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ٹور پر جا رہا ہوں، سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی ہمارے ہاں منفی سوچ بھی ہوتی ہے نا، لوگ کے پاس دولت آ جاتی ہے، پیسہ خوب ہوتا ہے۔ میرے ایک ملنے والے بھی تھے، وہ بھی یہی منفی اس طرح کی سوچ تھی۔ خیر وہ تو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ہم صرف ٹور کے لیے گئے تھے، سیر و تفریح کے لیے گئے تھے۔ یعنی ایک منفی سوچ، یہ منفی سوچ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت نہیں ہوتی، احکام شریعہ کی محبت نہیں ہوتی، اور ہم نماز شروع کے پابند نہیں ہوتے، اللہ کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم فرضی باتیں کرتے ہیں، بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہماری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بننے کی بجائے، نیکیاں بننے کی بجائے، ہم گناہ جو ہے وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔
تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ یہ 40 دن یا اس سے کم و بیش جو ہے یہ بڑے قیمتی دن ہیں. اسے کوئی سیر و تفریح نہ سمجھے، سیر و جو ہے وہ سیر و سیاحت جو ہے وہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ عبادت کا سفر ہے، اعمال صالح جمع کرنے کا سفر ہے، اللہ کے قرب کا سفر ہے، اللہ کو منانے کا سفر ہے، اپنے گناہوں کی معافی کا سفر ہے. اور یوں سمجھ لیں جیسے آپ کے میلے کچیلے کپڑے ہیں، گندے ہیں، غلیظ زدہ کپڑے ہیں، آپ ایک لانڈری کی دکان پر جاتے ہیں اور وہ اتنا آپ کو صاف ستھرا بنا کر کے دیکھتا ہے، پہلے تو پہننے کے قابل ہی نہیں ہوتے، پہن کر کے آپ لوگوں کو شکل نہیں دکھا سکتے، لیکن جب وہ دھو دیتا ہے، لانڈری پر دھل جاتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ انہیں پہنتے ہیں، پہن کر کے دوستوں کی محفلوں میں جاتے ہیں. تو حج بھی ایسے ہی ہے، آپ یہاں سے جب نکلے تو سر تا پاؤں گناہ ہی گناہ ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، گناہوں کی آلودگی میں ہیں. اور پھر جب آپ واپس آئیں گے تو ایسے گناہوں سے دھل جائیں گے جیسا کہ لانڈری کی دکان پر کپڑا جو ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کو اپنی زندگی پر کوئی ندامت و شرمندگی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے جو گناہ ہیں وہ تو معاف ہو گئے، گناہ دھل گئے. اب آپ کو اپنی زندگی پر کوئی ندامت و شرمندگی پریشانی نہیں ہوگی، اور پھر آپ ایسے انداز سے زندگی گزاریں گے کہ آپ کا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت میں، ریاضت میں، خوف خدا میں، خشیت الہی میں، اپنے رب کو منانے میں. آپ کا ہر قدم جو ہے نیکی کی طرف تو بڑھے گا، بدی کی طرف نہیں بڑھے گا. لیکن واضح ہے اس کے شرائط ہیں، کچھ تقاضے ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ منصوبے ہیں، کچھ حدود ہیں، اور پہلے سے کوئی ذہن سازی ہے. ایسے نہیں بس آپ جو ہے نا پیسے آ گئے آپ کے پاس، جو ہے پاسپورٹ بنوایا، ویزا لگوایا اور حج کے لیے نکل پڑے. کوئی ذہن میں خاکہ، کوئی تصور، کوئی منصوبہ، کوئی پالیسی نہیں ہے. تو پھر ایسی ہے جیسے کہ آپ خالی ہاتھ گئے اور خالی ہاتھ واپس لوٹ کر کے آئیں گے. پھر آپ کو کوئی اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، کوئی برکات بھی نہیں ملے گی، اور زندگی پہلے جیسے گزرے گی، مرضی کا اٹھنا سونا، دل کیا تو نماز پڑھ لی، دل کیا تو نہ پڑھی. اسی طرح جو ہے کوئی حلال و حرام کی پہچان نہیں ہے، مخلوق خدا کی فکر نہیں ہے، اور جس کا جو حق ہے اسے آپ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. تو انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. ویسی پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ موجود ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی تاکہ لوگ جو ہے ان باتوں کو سن کر کے اپنی زندگی اور خاص کر کے یہ جو فریضہ ہے صحیح طریقے سے سر انجام دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.